إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. قواعد اربعہ کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں تیسرا قاعدہ بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظہر علی اناس متفرقین، جب ظاہر ہوئے، مبعوث ہوئے تو ایسے لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے اور ظاہر ہوئے جو متفرق تھے اور مختلف تھے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے. فی عباداتہم، متفرق تھے اپنے عبادات پہ، عبادت کے طور پر وہ اختلاف رکھتے تھے. کیسے؟ منہم من یعبد الملائکہ، ان میں سے ایسے لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. والصالحین، اور نیک بزرگ اور صالحین لوگوں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ومنہم من یعبد الشمس والقمر، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی، ان سے قتال کیا. ولم یفرق بینہم، اور ان میں فرق نہیں رکھا، سب کے خلاف برابر جنگ کی. یہ نہیں کہ یہ بت کا پجاری ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے، اور یہ نبی کا پجاری ہے نبی کی عبادت کرتے اس کے خلاف جنگ نہیں کرنی، ہرگز نہیں. برابر سب کے خلاف جنگ کی اور سب کے خلاف جہاد کیا اور قتال کیا. یعنی فرق نہیں رکھا، جو چاند سورج کی عبادت کرتا ہے اور جو درخت کی عبادت کرتے، پتھر کی عبادت کرتا ہے، اور جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے، سب کے خلاف برابر جنگ کی. یہ تیسرا قاعدہ ہے. میں قاعدہ پھر سے کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. مشرکین عرب جس ماحول میں رہتے تھے ایک عجیب سا ماحول تھا. وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور کچھ لوگ عیسائیوں سے متاثر تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. یہ تو بات بہت مشہور ہے کہ ابو جہل، ابو لہب کس کی عبادت کرتے تھے؟ ہبل، لات، عزہ، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو مشہور بت ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو عیسائی تھے. کوئی جانتے ان میں سے کسی کا نام؟ کون عربی عیسائی تھا؟ ورقہ بن نوفل، جزاک اللہ خیر. لیکن مسلمان ہو چکے تھے اور ان کو صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے. اچھا، ان کے علاوہ بہت مشہور نجاشی بھی، جزاکم اللہ خیر. ان کے علاوہ میں عرب کی بات کر رہا ہوں، نجاشی عرب میں سے نہیں تھا. عدی بن حاتم الطائی، حضرت عدی کیا تھے؟ ہاں، عیسائی تھے کہ نہیں؟ عیسائی تھے. اور عدی بن حاتم الطائی جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کو تعجب ہوا اور گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی اپنے علماء کی، اپنے جو راہب ہیں، جو عابد، ان کی کبھی عبادت کی نہیں ہم نے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کو رب بنا دیا، ہم نے کیسے رب بنائے انہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی حلال کردہ چیز کو حلال نہیں سمجھتے تھے جو اصل میں حرام تھی، اور ان کی حرام کا چیز کو حرام نہیں سمجھتے تھے جو اصل میں حلال تھی؟
جس چیز انہوں نے حرام کو حلال کر دیا اور حلال کو حرام کر دیا، کیا اس چیزوں کی پیروی نہیں کی؟ جی ہاں، یہ تو ہم کرتے تھے، یہ ان کی عبادت ہے، یہ ان کو رب بنانا، اسے کہتے شرک الطاعہ۔ تو عدی بن حاتم الطائی نبی کی عبادت کرتے تھے، عیسائی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کش حاجت روا، یہ مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ الگ عقیدہ ہے، اور اس کا دوسرا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ کیسا رب ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے کرسچن کیا کہتے ہیں؟ جیسس کرائسٹ، وہ جیسس کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ گاڈ فادر موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جنہیں وہ باپ سمجھتے ہیں، وہ مانتے کہ وہ موجود ہے، ان کا ایمان ہے، لیکن مصیبت کے وقت ان کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے، مصیبت کے وقت نبی کو پکارتے ہیں۔ تو ان کا یہ پکارنا جو آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ لیں، آج بھی موجود ہے یہ پکارنا، یورپ میں، امریکہ میں جتنے بھی کرسچن موجود ہیں، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو گاڈ فادر نہیں کہتے کبھی، یاد رکھیں آپ۔ میں نے آج تک کسی کرسچن کو نہیں سنا وہ مصیبت کو کہے کہ گاڈ فادر، وہ کہتے ہیں جیسس کرائسٹ۔ اور اسی طرف اشارہ ہے اس قاعدے میں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء کو پکارتے تھے، انبیاء کی عبادت کرتے تھے، ان کی زندہ مثال آج ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو صالحین کی عبادت کرتے، بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور ایک عجیب سی بات تھی، اور جب میرا ابتدائی دور تھا طالب علم کا، مجھے بھی عجیب لگتی تھی کہ جو عرب ہیں یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، دیکھیں کہ حکمت والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ کیا کبھی کوئی سمجھدار انسان حکمت والا بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عرب جو حکمات ہیں اپنے وقت کے، جو معزز سمجھے جاتے تھے، معاشرے میں ان کا ایک عزت تھی، ان کا ایک وجود تھا، ان کا ایک اثر تھا، ایک رسوخ تھا ان کا، بت کے سامنے کیوں سجدہ جا کے کرتے؟ بت کے لیے کیوں قربانیاں کرتے؟ بت کو کیوں پکارتے؟ وجہ کیا تھی؟ اس معمے کو، اس مشکل کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آسان کر دیا۔ صحیح بخاری میں سورۃ النجم کی تفسیر میں جب آیت شیخ صاحب اس آیت کا بیان کرتے ہیں، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا تم نے ان پر غور کیا؟ یہ لات، عزى اور منات تیسری، یہ کیا چیز تھی؟ غور تو کریں ذرا ان پہ، کیا غور کریں؟ یہ تمہیں بت نظر آتے؟ نہیں، بت نہیں تھے یہ، بت تو آج آپ کو نظر آتے ہیں، یہ لوگوں نے بت بنائے ہیں۔ حقیقتاً کیا تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بانٹا کرتا تھا۔ لوگ حج پہ آتے، اپنے خرچے پر حاجوں کو ستو پلاتا تھا، شدید گرمی ہوتی تھی، تو جب وہ مر گیا لوگوں نے کہا بڑا اچھا نیک بندہ تھا، ہمیں ستو پلایا کرتا تھا، تو یہ نیک بندہ تھا، اس کی قبر کی طرف مجاوری کی، پھر اس کا بت بنا دیا، اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے بت بن گیا۔ تو لات پتھر کا بت نہیں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو بعد میں پتھر کی صورت میں آیا، اور بعد میں مشرکین نے ان کی عبادت کی۔ تو یہ حکماء لوگ ایک پتھر کو عبادت نہیں کرتے، وہ اس نیک اور صالح شخص کو یاد کرتے تھے، لیکن شیطان کے وسوسے میں آ کے آہستہ آہستہ اس پتھر کی عبادت کی گئی جب علم جاتا رہا۔ اور صحیح بخاری میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو 5 بت تھے، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو بت تھے یہ نیک اور صالح اولیاء تھے، بزرگ تھے، لیکن ایک وقت ان کی وفات ہوئی، شیطان نے وسوسہ کرتے کرتے قبر کی مجاوری کی، پھر وہاں پہ پتھر نصب کیے، پھر پتھروں کو اٹھا کے عبادت گاہ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب علم جاتا رہا تو بعد میں آنے والی نسلوں نے ان پتھروں کی عبادت کی، تو بزرگوں کی عبادت بھی کی گئی ہے۔ اور وہ عجیب ماحول جو جزیرہ عرب میں تھا عبادت کے لحاظ سے، کیونکہ گمراہی ہی گمراہی تھی، اس پورے زمین پر جو ایک بدترین جگہ تھی وہ جزیرہ عرب تھی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اہل کتاب تھے، اگرچہ انہوں نے تحریف کی ہے لیکن کہیں کہیں پہ تھوڑا سا نور موجود تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی کافر تھے، الگ بات ہے یہ،
لیکن سلجھے ہوئے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے. کافر ضرور تھے لیکن زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تھا، ان کا ایک طور طریقہ تھا. جزیرہ عرب میں بالکل مختلف بات تھی. کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، بدعات کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، اندھیرے ہی اندھیرے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس بھیانک جگہ کی طرف بھیجا جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اور توحید کی روشنی لے کے گئے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے دیکھے صرف جزیرہ عرب نہیں منور ہوا، پوری دنیا مشرق سے مغرب تک آج توحید کے نور سے منور ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑا عجیب سا ماحول ہے. بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں، درخت اور پتھر کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، انبیاء اور صالحین کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، انبیاء فرشتوں کی عبادت کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو ابو جہل ابو لہب پتھر کی عبادت کرتے ہیں تو ان سے میں جنگ کرتا ہوں، اور ایسے عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ نبی میرے بھائی ہیں اس لیے ان کے لیے معافی ہے، یا تھوڑی سی کم سختی میں کروں گا. ہرگز نہیں، سب کے خلاف برابر کی جنگ کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب یہاں پہ دلیل کیا بیان کرتے ہیں. والدلیل قولہ تعالی، کس کی دلیل؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خلاف جنگ کی، کسی کو چھوڑا نہیں. جتنے مشرک تھے سب کے خلاف برابر کی جنگ کی. والدلیل قولہ تعالی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سورة الانفال آیت نمبر 39. وقاتلوهم، اور ان کے خلاف جنگ کرو، قتال کرو. حتى لا تكون فتنة، تاکہ فتنہ برپا نہ ہو، یہ فتنہ ختم ہو جائے. ويكون الدين كله لله، اور سارے کا سارا دین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہاں پر فتنے کا لفظ مفسرین نے فرمایا ہے شرک. قتال کرتے رہو جب تک کہ شرک مٹ نہیں جاتا دنیا سے. جب شرک مٹ جائے گا تو کیا بچے گا؟ خالص دین بچے گا، اور خالص دین ہی توحید ہے، اور یہی دین اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے صرف دین اسلام ہے. یہودیت، عیسائیت، ہندوازم میں کوئی دین نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام، توحید کا دین. تو یہ دلیل تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے خلاف برابر جنگ کی. اگر کوئی شخص پوچھے آپ کس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے خلاف برابر کی جنگ کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید میں یہ آیت دلیل ہے. کیونکہ فتنہ شرک ہے، اور شرک سب کرتے تھے، یہودی، عیسائی، نصرانی جو ہے، بت پرست جو ہے، اور جو درختوں کی عبادت کرتے تھے، جو انبیاء صالحین کی عبادت کرتے تھے، یہ سب مشرک ہیں، شرک کرتے تھے. فتنہ تھا، اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سارے کا سارا فتنہ ختم ہو جائے. اس وقت تک جنگ کرتے جب تک یہ شرک ختم نہیں ہو جاتا، مٹ نہیں جاتا. اب شیخ صاحب دلیل بیان کرتے ہیں، یہ جو معبودات ہم نے بیان کیے ہیں کہ چاند سورج ہے، انبیاء صالحین ہیں، فرشتے ہیں، درخت ہے، پتھر ہے، کہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں شیخ صاحب دلیل بیان کرتے ہیں. وہ دلیل الشمس والقمر، یعنی اس چیز کی دلیل کہ سورج اور چاند کی عبادت کی گئی. کیا دلیل ہے؟ قولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ تعالی کی آیتوں میں سے دو آیتیں ہیں، دن اور رات، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. اور اللہ تعالی کی آیات میں سے یہ آیتیں ہیں، دن اور رات اور سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس، کبھی سجدہ نہ کرنا سورج کو، ولا للقمر، اور کبھی سجدہ نہ کرنا چاند کو. واسجدوا للہ، اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کو، یہ حکم ہے، فعل امر ہے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو جس ذات نے ان سب کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، اگر تم واقعی عبادت کرتے ہو، صحیح عبادت کرتے ہو، سچی عبادت کرتے ہو، تو ان سب معبودوں کو، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. یہ سورۃ فصلت آیت نمبر 37. یہ جو دن ہے، رات ہے، سورج ہے، چاند ہے، یہ جو تارے ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ انسان بھی جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، نشانی ہے. آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں. نشانی ہے
کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہے. اور آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں. یاد رکھیں معجزے کا لفظ درست نہیں, معجزے سے بہتر لفظ ہے آیت. کہ قرآن مجید میں معجزہ کا لفظ نہیں ہے. یہ دیکھیں پورا قرآن دیکھ لیں, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ کا لفظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آیت میں نے دی ہے اپنے نبی کو, آیتیں دی ہیں. تو آیت کونیہ بھی ہوتی ہے جو مخلوقات میں نظر آتی ہیں, سب آیات کونیہ ہیں. اور آیات شرعیہ قرآن مجید کی آیت ہے, تورات ہے, انجیل ہے, آیات شرعیہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے. اور تیسری قسم کی آیات ہوتی ہیں معجزے, اس کو بھی آیت کہتے ہیں. اور آیت علامت کو بھی کہتے ہیں, نشانی کو. تو یہ سورج ہے, یہ چاند ہے, یہ دن ہے, یہ رات ہے, یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے. اور تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ سورج اتنی عظیم مخلوق ہے کہ اس کو اس کی عظمت کے سامنے جھک کر سجدہ کرنا چاہیے, تو یہ تم کیوں بھول جاتے ہو کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا جس نے اس سورج کو پیدا کیا. تمہاری عقل کہاں گئی؟ ہر عظیم چیز کو دے کے سجدہ کرتے ہو. سجدہ کرنے کا حکم تمہیں کس نے دیا کہ سورج کو سجدہ کرو یا چاند کو سجدہ کرو؟ کس نے دیا؟ محض اپنی عقل کو استعمال کر کے سورج کو سجدہ کرتے ہو. تو عقل تھی ناقص ہے تمہاری. تمہارے رب نے جب تمہیں پیدا کیا ایسی عقل سے پیدا کیا جو ہے ہی ناقص. تو اپنے عقل کے بل بوتے پہ کبھی اپنا فیصلہ صادر کر کے اپنی دنیا آخرت برباد نہ کرو. اپنے آپ کو اور لوگوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, کیونکہ لوگ تو بیچارے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ نیک اور فاضل شخص ہے, جو عمل کرتے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی شکل دیکھے, شکل و صورت دیکھے, اس کے اچھے اخلاق کو دیکھے, اچھے کارکردگی کو دیکھ کے لوگ متاثر ہو تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. یہ نہیں جانتے کہ وہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر چاند اور سورج عظیم مخلوقات ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی عظمت کو دیکھ کر ان کے رب کی عظمت کو یاد کرو, اور سجدہ ان کو نہ کرو, سجدہ ان کے رب کو کرو. اور اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ سجدہ عبادت ہے اور غیر اللہ کے سجدہ کرنا شرک ہے. یہ منہ توڑ جواب ہے. کیونکہ کچھ لوگ آئے ہیں, میرے سامنے بھی آئے ہیں, جو مخالفین کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کرنا شرک ہے. جی ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ تو نہیں پڑھتے. وہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے میں اگر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں تب شرک ہوتا ہے, ورنہ شرک نہیں ہوتا. اس آیت میں لکھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اس آیت میں لکھا ہے کہ مشرک وہ ہے جو سجدہ کرے چاند کو یا سورج کو اور یہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ, پھر تو مشرک ہے. یہ لفظ سجدے کا موجود ہے, صرف سجدے کا لفظ موجود ہے. اور سجدہ معروف ہے عربی لغت میں کہ جھک کر زمین پر اپنے سر کو زمین پہ رکھنا, اسے سجدہ کہتے ہیں. اگر کسی کی عظمت کے لیے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے, اس میں اتفاق ہے. رہ گئی یہ بات کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے سے شرک ہوتا ہے, تو یہ بے وقوفی ہے, یہ لا علمی ہے, یہ علم نہیں ہے, یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے, یہ جاہل کا قول ضرور ہے جو کم علم لوگ ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرماتا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ, اور سجدہ اللہ تعالیٰ کی کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا. اور آخر میں کیا ہے, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ کی صحیح اور سچی عبادت کرتے ہو, اگر صحیح عبادت کرنا چاہتے ہو تو سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرو, کسی اور کو نہیں. جب چاند اور سورج عبادت کے لائق نہیں, درخت پتھر عبادت کے لائق نہیں, انبیاء اولیاء عبادت کے لائق نہیں, تو یہ قبر عبادت کے لائق ہے, سجدے کے لائق ہے؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہاں پہ لفظ العموم سے ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سجدہ کرو نہ سورج کو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ, سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی یہ کوئی نہ سمجھے, یاد رکھیں کہ منع تو اس آیت میں صرف چاند اور سورج کا منع کیا گیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ قبر کو سجدہ نہ کرو؟ جب اللہ تعالیٰ نے نفی کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو, تو پھر اثبات کیا ہے واسجدوا للہ فعل امر سے, اور سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا مطلب باقی کوئی چیز بھی مخلوقات میں سجدے کے قابل نہیں, سجدے کے لائق نہیں. جیسا فرماتے وہ دلیل الملائکہ, اور اس کی دلیل کہ فرشتوں کی عبادت کی گئی. قولہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. سورۃ آل عمران آیت نمبر 80.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ دلیل ہے کہ فرشتوں کی عبادت کی گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ کہ تم فرشتوں کو بناؤ، وَالنَّبِيِّينَ اور نبیوں کو بناؤ. کیا بناؤ؟ أَرْبَابًا، رب بناؤ. اللہ نے یہ حکم یہ دی تمہیں کہ فرشتے بھی رب ہے تمہارے، انبیاء بھی رب ہیں تمہارے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے. تو پھر کس کا حکم ہے؟ یہ شیطان کا حکم ہے، یہ انسان کی ناقص عقل کا حکم ہے. رب ذوالجلال کا حکم کبھی نہیں ہے. اَیَأْمُرُكُمْ بِالْکُفْرِ، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دے؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی کتابیں نازل فرمائی وحی کے ذریعے، اور سب کو ایک ہی حکم دیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت اور کفر سے بچو. ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا تو پھر آپ لوگوں کی عقل میں یہ سوچ کیسے آئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کبھی حکم دیتا کہ فرشتوں کی عبادت کرو اور انبیاء کی عبادت کرو؟ ایمرکم بالکفر، یعنی عقل کو جو جوڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تمہاری عقل کا ہے، سوچو ذرا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیں گے بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، مسلمان ہو چکے ہو، پھر فرشتوں کی عبادت کرتے ہو، انبیاء کی عبادت کو ان کو رب بناتے ہو. دیکھیں لفظ دیکھیں، بعد اذ انتم مسلمون، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تمہاری عقل میں کیسے بات آئی کہ یہ فرشتے کیونکہ عظیم مخلوق ہے ان کو بھی سجدہ کیا جائے، یہ بھی مشکل کشا ہو سکتے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی قربانی کی جائے، ان کے لیے کبھی نظر و نیاز کی جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ان کے لیے کبھی کوئی عبادت صرف کی جائے؟ ہرگز نہیں. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون. واللہ اگر آج کا مسلمان اس آیت کو غور سے پڑھے تو میرا خیال اس کے دل بھی صاف ہو جائے، اس کی دماغ بھی صاف ہو جائے، اور کبھی اس کے یہ دونوں ہاتھ کسی نبی ولی کے لیے کبھی نہ اٹھیں. لیکن قرآن مجید پڑھتے ہیں صرف برکت حاصل کرنے کے لیے. معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو مخالفین ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. فلان حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے، فلاں حافظ ہے. ہمارے ملک ماشاءاللہ حفاظ سے بھرے ہوئے ہیں. کیا یہ آیت نہیں پڑھتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بڑے سے بڑا بزرگ ہر نماز میں، صرف فرض نماز میں تقریباً 17 مرتبہ یہ آیت پڑھتا ہے، اور وعدہ کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف تیری عبادت کروں گا، اور جب بھی مدد مانگوں گا صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگوں گا. صحیح مسلم کی روایت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں، یہ وعدہ ہے میرا اور میرے بندے کے درمیان میں. میرا بندہ وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. میرے بندے کیا چاہتے ہو تم؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ وعدہ پورا کرو، ہدایت تمہارے لیے ہے. ہدایت کے اللہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن یہ وعدہ تو پورا کرو. یہ وعدہ کہ یہاں پہ نظر آتے ہیں آپ کو، نبی بھی رب ہے، فرشتہ بھی رب ہے، ولی بھی رب ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کس کے لیے پڑھتے ہو تم؟ وعدہ کس سے کر رہے ہو تم؟ جب سب رب ہیں تو یہ وعدہ کس رب سے کر رہے ہو؟ جس کو نبی رب ہے یا فرشتہ رب ہے یا ولی رب ہے، کس کو آپ کہہ رہے ہو؟ کہتے نہیں ہم تو رب سمجھتے نہیں ہیں، ہم تو ان کو صرف نیک بزرگ سمجھتے ہیں، نبی کو بھی رب نہیں سمجھتے. ہم آپ نہیں سمجھتے. رب ذوالجلال فرما رہے اس آیت میں، اللہ تعالیٰ اس قول کو جھٹلا رہا ہے اس آیت کریمہ میں. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، مطلب حکم نہیں دے ان کو رب بناؤ. اور ان کا رب بنانا کیا تھا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا تھا ان کا رب بنانا؟ عبادت صرف کرنا تھا بس. کیونکہ مصیبت میں، جیسے اگلے قائد میں ہم بیان کریں گے، مصیبت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور عام اوقات میں، خوشی کے وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے تھے اور بت کو بھی، غیر اللہ کو بھی پکارتے تھے. اور حضرت عدی بن حاتم اور حضرت عکرمہ بن ابی جہل کا قصہ مشہور ہے اسلام کا. فتح مکہ کے بعد
جب آگ بورڈ پہ سوار ہوئے، مکہ سے نکلے اور طوفان آیا، شدید طوفان آیا، تو ایک شخص نے کھڑا ہو گیا اور یہ کہا کہ اے حبل، اے لات عزا، ہمیں نجات عطا فرما. بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو یہ پتہ نہیں کہ مصیبتوں میں، طوفانوں میں صرف ایک ہی ذات کام آتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. یہاں پر اس طوفان میں یہ لات عزا کام نہیں آتے، یہ خشکی کے رب ہیں، خشکی میں کام آ سکتے ہیں ہمارے. یہاں پر ایک ہی ذات کام آتی مصیبت، وہ ہے رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی. لیکن اب ابی جہل بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سوچا کہ میں آج تک جنگ کرتا رہا ہوں، کس لیے کرتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہی رب ہے تمہارا جو ہر وقت تمہارے کام آتا ہے، اور یہ ہمارا بزرگ کہہ رہا ہے، گھر کی گواہی ہے، یہ اپنا مشرک بھائی گواہی دے رہا ہے. اور اسی وقت دل میں یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ اگر آج میں بچ گیا تو واپس مکہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لوں گا. اور ایسا ہی ہوا، مسلمان ہوئے اور جرنیل صحابہ میں سے مشہور صحابی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی ہے اسے رب بنا دیا ہے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہو. اگر فرشتہ اور نبی کے لیے عبادت صرف کرنا، ان کو رب بنانا ہے، تو کیا ولی ان سے زیادہ اچھا ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہتا. جو شخص، ایک قول ہے صوفیوں کا کہ ولی کے ولایت نبوت سے بلند درجے پہ ہے، ولایت نبوت سے اچھی ہے، بہتر ہے، اور یہ ایک مخصوص قول ہے ان کا، بالکل درست نہیں ہے. اور کچھ صوفی بھی اس قول پہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل جو حالق ہیں، جو غالب صوفی ہیں، یہ ان کا قول ہے، ہمارا قول نہیں ہے. لیکن اگر نبی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت کریمہ میں کہ ان کے لیے کوئی عبادت صرف کرنا، کوئی نظر و نیاز، کوئی پکار، کوئی قربانی ان کے لیے کرنا، انہیں رب بنانا ہے، تو کیا آج کے مسلمان کو یہ کس نے اجازت دی ہے کہ کسی ولی کے لیے یہ قربانی کرے یا نظر و نیاز کرے؟ تو سب برابر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. ودلیل الانبیاء، اور اس کی دلیل کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی گئی. قولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے. حالانکہ اس آیت میں جو پہلے میں نے بیان کی، فرشتوں کا ذکر بھی، انبیاء کا ذکر بھی ہے، لیکن شیخ صاحب نے وہاں پر صرف فرشتے لیے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور آیت لے کے آئے، تاکہ کہنے والا یہ نہ کہے بھئی دیکھو یہاں پر انبیاء کون سے نبی؟ اچھا انبیاء تو سارے ہیں. اب یہاں پر، وہاں پر عام انبیاء کی بات، یہاں پر خاص نبی کو بھی لے کے آئے. ودلیل الانبیاء قولہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا، اتخذونی وأمی، مجھے اور میری ماں کو، اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو دو معبود، دو الہ بنا لو اللہ تعالیٰ کے سوا. قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. سبحانک ما یکون لی ان اقول، میرے لیے یہ بالکل جائز نہیں اور میرا کوئی حق نہیں کہ میں ایسی بات کروں. ما لیس لی بحق، جو میرے حق میں درست نہیں ہے، جس کی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. ان کنت قلت، اگر میں نے یہ کہا، فقد علمت، تو آپ جان چکے ہیں، آپ رب ذوالجلال ہیں، باریک بینی کا بھی علم رکھتے ہیں. اگر میں نے کہا ہے تو آپ بہتر جانتے ہیں. تعلم ما فی نفسی، یا اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نفس کے اندر کیا ہے. ولا اعلم ما فی نفسی، اور میں یہ نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے. انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے. اور لفظ علام ہے فعال سے، یعنی ہر غیب تو ہی جانتا ہے، یعنی تیرے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں. اس عظیم آیت میں، یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے. اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گفتگو کی ہے، اور یہ عیسائیوں کو آگاہ کرنے کے لیے. نصرانی عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر رہا ہے اپنے نبی سے گفتگو کر کے کہ اے نصارا تمہیں کس نے حکم دیا؟ کیا میں نے حکم تو نہیں دیا، پچھلی آیت میں گزر چکا، میں نے حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ہے کہ میرے نبی کی عبادت کرو. کیا میرے نبی نے حکم دیا؟ تو اس گفتگو میں دیکھیں بڑی زبردست، عجیب اور عظیم گفتگو ہے.
وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کہا، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہم الصلاۃ والسلام، کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا مجھے میرے ماں کو رب بنا دو، معبود بنا لو؟ اس علیہ الصلاۃ والسلام بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں، قال سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو پاک ہے کہ کوئی تیرے ساتھ شرک کرے، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے برابر ہے، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے دین کو جھٹلائے، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں رب ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے۔ ما یکون لی، میرے لیے جائز ہی نہیں، یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میرے جائز نہیں کہ میں وہ کچھ کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں، جس کی مجھے اجازت ہی نہیں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا تو آپ تو بہتر جانتے ہیں، اور یہاں پہ تفصیل بیان کی علم کی، تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک، یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، میں تیرا نبی ہوں لیکن میں نہیں جانتا کہ تیرے اندر کیا ہے۔ ایک علم کا اثبات، ایک علم کی نفی۔ اثبات سے اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع علم ہے، اللہ تعالیٰ باریک بینے بھی جانتا ہے، اللطیف الخبیر ہے۔ اور ایک علم کی نفی، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، مقرب نبی یہ علم نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں جانتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اور جو نفی ہو رہی ہے علم غیب مطلق، کوئی نہیں جانتا، اگر جان تو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اس کی تاکید آیت کے آخر میں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی غیب جاننے والا ہے۔ علم الغیب اور علام دیکھیں، علام اور غیوب، غیوب جمع غیب کی ہے، علام فعال کے وزن سے، اور فعال ہوتے بہت ہی زیادہ جاننا، بہت ہی زیادہ کوئی کسی عمل کو کرنا فعال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہر غیب جانتا ہے۔ مختصراً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہر غیب جان ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، وہ غیب جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا وحی کے ذریعے، اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتے۔ غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ غیب مطلق کا مطلب ہے سارے کا سارا غیب، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، اس کی باریک بینی بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ فلاں شخص کب پیدا ہوگا، کہاں بڑا ہوگا، کیا کرے گا، کس وقت کہاں پہ جائے گا، کہاں کہاں پر سفر کرے گا، کہاں پر اس کی موت ہوگی، یہ سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے زمین عثمان کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا علم جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے کہتے العلم الازلی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ علم ازلی نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ لیکن کہنے والوں نے تو یوں بھی کہا کہ فلاں ولی کی آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہیں، لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہیں۔ واللہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ سختی کے الفاظ ہیں، یہ عام الفاظ نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بات کرے جو ان کے لیے جائز نہیں، ان کے لیے حق نہیں ہے، تو نبی کے بعد کون سا وہ مائی کا لال ہے، کون سی وہ ذات ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری آنکھیں لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہیں اور میں علم غیب جانتا ہوں۔ باغ فردوس ایک تالیف ہے مرزا خان بریلوی کی، اس میں وہ قصہ بیان کرتا ہے۔ سہروردی ایک گروہ ہے صوفیوں کا، اور شہاب الدین سہروردی اس گروہ کے بانی ہیں۔ جسے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں صوفیوں کے 4 گروہ ہیں، یہ 4 طریقے ہیں۔ گروہ پہ ناراض ہوتے ہیں، طریقے کہتے ہیں ہم، تاکہ ناراض کوئی نہ ہو، وہ بات بھی انصاف کی ہو۔ طریقتاً وہ 4 ہیں، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی۔ یہ سہروردی کون ہیں؟ شہاب الدین سہروردی کے متبعین ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ باغ فردوس میں فرماتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی کی والدہ ماجدہ جب حمل میں تھیں تو وہ گئیں
غوث پاک کے گھر. اور غوث کون ہے؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جب گھر میں گئی تو گھر میں موجود نہ تھے، تو ان کے والد گھر میں موجود تھے. اب غوث کے والد پوچھا خیریت ہے، کیا چاہتی ہوں؟ ان کا میں غوث سے بات کرنا چاہتی ہوں. غوث موجود نہیں ہے. تو ان سے سوال کر لیا کہ مجھے حمل ٹھہرا ہوا ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے، کیا مجھے بیٹا ہوگا؟ تو لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا. غوث کے والد، غوث نہیں غوث کا والد ہے. لوح محفوظ میں جھانک کے دیکھا، وہاں پہ دیکھا صرف بیٹی لکھی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہے. پھر فرمایا دیکھیں آپ کے ہاں بیٹی لکھی ہوئی، بیٹا نہیں ہے آپ کی قسمت میں، تو بیٹی ہی پیدا ہوگی. تو وہ عورت اٹھی روتے ہوئے، بڑی دکھی غمزدہ. باہر نکلتے ہی غوث پاک مل گئے دروازے پر. خیریت ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پورا قصہ بیان کے اس طریقے سے میں آئی کہ آپ کے والد نے اس طریقے سے کہا. غوث پاک نے یہ فرمایا کہ جا تیرے بیٹا ہوگا. بس غوث کا فرمان تھا، اور اس عورت کی غمی جو ہے خوشی میں تبدیل ہو گئی اور رونا مسکرانے میں تبدیل ہو گیا. بھئی غوث کہے اور نہ ہو سکے، یہ نہیں ہو سکتا. اب لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہے وہ ہو، لیکن غوث نے کہہ دیا وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہے. گھر میں گئی، جب وضع حمل ہوا اور بچہ پیدا ہوا، دیکھا تو بیٹی. اسی وقت بیٹے کو اٹھا کے غوث کے گھر گئی اور یہ کہا کہ غوث مانگو بیٹا اور ملے بیٹی. غوث پاک نے کہا دکھاؤ مجھے. جب غوث پاک کے سامنے لے گئی، کپڑا ہٹا کے دیکھا، صرف کپڑا ہٹایا. دیکھنا چاہتے تھے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. صرف جب نظر پڑی دوبارہ کہا دیکھو، دیکھا تو وہ لڑکا تھا. وہ لڑکی میں تبدیل ہو گئی ایک نظر سے، غوث کی ایک نظر سے. اور شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں کہ جب یہ جوان ہوئے اور بڑے ہوئے شہاب الدین سہروردی، ان کی شکل و صورت عورتوں کی طرح تھی. لمبے بال، ان کے پستان بہت بڑے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ کہتے ہیں کہ وہ پیچھے اٹھا کے رکھتے تھے. نعوذ باللہ. دیکھیں یہ اگر ولی سمجھتے ہیں کہ یہ ولی کے شان میں کوئی عزت کی بات ہے، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہے؟ کیا دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے؟ یہ باغ فردوس میں ہے. اور تذکرۃ الرشید میں یہ اپنا باغ فردوس بریلوی کی کتاب، مشہور کتاب ہے. اور تذکرۃ الرشید دیوبندوں کی کتاب ہے، جس میں رشید احمد گنگوہی کا انہوں نے سوانح حیات اور سیرت لکھی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فلاں شخص مخالف تھے، رشید احمد گنگوہی کے مخالف تھے. تو جا کے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، ایک بزرگ سے سوال کرتے ہیں، بھی لوگ تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے. تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں گنگوہی صاحب کا قلم عرش کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. عرش کے اوپر کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، وہاں پر گنگوہی صاحب کا قلم چل رہا ہے. مجھے بتا لوح محفوظ کس سے محفوظ ہے؟ نہ غوث کے والد سے محفوظ ہے، نہ غوث سے محفوظ ہے، نہ گنگوہی صاحب سے محفوظ. محفوظ کس سے ہے؟ لوح محفوظ کا نام رکھا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ فی لوح محفوظ پڑھتے ہیں قرآن مجید میں ہم. کس چیز سے محفوظ ہے؟ صرف عوام الناس سے محفوظ ہے؟ فرشتوں سے محفوظ؟ کس سے محفوظ ہے؟ ہر مخلوق سے محفوظ ہے. صرف اللہ تعالیٰ جانتے اس میں کیا ہے بس. ورنہ محفوظ تو نہ ہوتا نا. اگر ایک شخص بھی جان لے تو محفوظ تو نہ ہوا. محفوظ تو وہ ہے جس کا مالک صرف ایک ذات ہے اور ایک ہی ذات اس کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ بس. وہ دلیل الصالحین شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور صالحین کی دلیل کہ نیک لوگوں کی بزرگوں کی عبادت کی گئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ الاسراء آیت نمبر 57. کیسا فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون، جنہوں نے ان کی عبادت کی، یبتغون الی ربهم الوسیلہ، وہ جن کی عبادت کی گئی وہ خود اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں. ایہم اقرب، ان دونوں میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور یہ آیت، اس آیت کی شان نزول میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے، انس جو تھے، وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جن مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، اور یہ جو انس تھے پھر بھی ان کی عبادت کرتے رہے. وہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، جن، یہ انس جو ہے وہ پھر بھی جنوں کی عبادت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا. جن تو مومن ہیں، صالحین ہو گئے ہیں، اور یہ صالح چاہے جن ہو یا انس ہو سب مکلف ہیں. شریعت میں دونوں برابر ہیں. مکلف صرف دو ہیں پورے کائنات میں، انس اور جن مکلف ہیں. درند پرند پتھر درخت مکلف نہیں ہیں. اس لیے جب حساب کتاب کو قیامت کے دن تو یہ جتنے بھی جانور سب مٹی بن جائیں گے. جنت اور دوزخ صرف جن اور انس کے لیے ہے، یہ مکلفین ہیں. تو جب یہ جن نیک اور صالح ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، تو جو ان کی عبادت کر رہے تھے وہ اپنی عبادت سے نہیں رکے کہ ہم بھی تو مومن ہو جائیں. نہیں، وہ ان کی عبادت میں لگے رہے. اور جو جن تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے، عبادات میں اور توحید میں اور معاملات میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے تھے. اور یہ بدبخت بدکار لوگ جو انس تھے ان کی عبادت میں لگے اور شرک کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے اس آیت کریمہ میں کہ صالحین کی عبادت بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ مومن ہو گئے ہیں اور میرے موحد ہو گئے ہیں، ان کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں کسی کے لیے. جن کی ان کو عبادت کی تو اس نے کفر کیا. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اس میں ایک فائدہ ہے کہ ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ تھا. وَيَدْعُونَ رَغَبًا وَرَهَبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے ہماری عبادت کرتے تھے، پکارتے تھے رغباً ورہبا، رحمت کی امید کرتے ہوئے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کا بھی یہی طریقہ تھا. یہ صالحین کی دلیل ہے. لیکن آج کے کچھ لوگ صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں نہ جنت کی امید کے لیے نہ دوزخ کے ڈر سے. ہم عبادت کرتے ہیں صرف محبت سے. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں بس. اور کاش کہ وہ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عشق کا. ہم اللہ تعالیٰ کے عاشق ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کے عاشق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں محبت کی عبادت کی تین بنیادیں ہیں. تین: محبت، امید اور ڈر. یہ ستون ہیں عبادت کے. اگر یہ تین چیزیں نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی. ارکان العبادت تین ہیں: محبت، امید اور ڈر. کچھ لوگوں نے صرف محبت سے عبادت کی، گمراہ ہوئے صوفی. کچھ لوگوں نے صرف ڈر سے عبادت کی، یہ بھی گمراہ ہوئے وعیدی اور خوارج. کچھ لوگوں نے صرف امید سے ڈر کی، یہ بھی گمراہ ہوئے. کون ہے؟ مرجیہ. ان کو صرف امید ہے کہ مومن ہے بس کافی ہے، کچھ بھی کرتا رہے تو مومن. ادھر کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، بس جنت کی ٹکٹ مل گئی اس کو. اور جو برعکس خوارج ہیں وہ ڈر کے مادے کو اتنا زیادہ کر دیا کہ محبت بھی بھول گئے اور امید بھی بھول گئے کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ کافر ہے. بس زانی بھی کافر ہے، شراب پینے والا بھی کافر ہے، سود خور بھی کافر، سب کافر ہے. اور چوتھا گروہ ہے اہل سنت والجماعت، اللہ تعالی عبادت کی محبت سے، امید سے اور ڈر سے. ارواح ثلاثہ میں یہ اشرف تھانوی کی تصنیف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو ان کو یہ کہوں گا اگر قرآن سنانا ہے تو سنا ورنہ چلو. یعنی جنت کی مجھے لذت کی ضرورت نہیں ہے. جنت تو رابعہ ادویہ کہتی ہیں جنت تو بچوں کا کھلونا ہے. جنت کی کیا طرف ہے؟ جنت ضرورت نہیں ہے ہمیں. حوریں بھی آئیں گی،
تو قرآن سنانا تو سناؤ ہمیں قرآن ہے، یہ سنیں گے ہم، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. جنت وہ عظیم انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اس بندے پر، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے، وہ اس سے محروم ہونا چاہتے ہیں. وہ دلیل الاشجار والاحجار، اور اس کی دلیل کے درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کی گئی. قوله تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، سورة النجم آیت نمبر 19-20. افرأيتم، کیا تم نے کبھی غور کیا، دیکھو غور کرو، اللات والعزى، لات کو اور عزى کو، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات کو تیسرے جو پچھلے ہے، یعنی یہ 3 بت ہیں، لات ہے، عزى ہے اور منات ہے. کیا کبھی غور کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ ذرا غور کرو. غور کہاں سے کریں، کس سے پوچھیں، ہم تو نہیں جانتے، آج تو موجود نہیں ہے. مفسرین کی طرف جائیں گے جنہوں کو اس آیت کی تفسیر کی ہے، وہاں پر جا کے پڑھیں گے، دیکھیں گے انہوں نے کیا فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ نیک اور صالح تھے. لات بزرگ تھا، ستو برابر کر حاجوں کو پلاتا تھا. جب غور کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بزرگ تھا. تو عبادت کیسے کی گئی اس کی؟ مرنے کے بعد پتھر بنائے گئے اور ان پتھروں کو نام دے دیا گیا لات کا. دیکھیں پتھر کا نام کوئی اور نہیں ہے، اس نیک اور بزرگ کا نام دے دیا گیا کہ یہ لات ہے، یہ پتھر جو ہمارے سامنے ہے، اس کی عبادت کی گئی. اور عزا اور منات اس طریقے سے، کوئی درخت ہے کوئی پتھر ہے، لیکن لات ایک بزرگ تھا. اشجار و احجار، کیونکہ عزا کہتے ہیں کہ درخت تھا، عام طور پہ درخت عبادت کرتے تھے. جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ دلیل الاشجار والاحجار، کہ درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو لات کا بت تھا، منات کا بت تھا، لیکن عزا جو تھا وہ کہتے ہیں کہ درخت تھا جس کی عبادت کرتے تھے وہ. تو غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ لات جو ہے نیک و بزرگ تھے جن کی عبادت کی گئی. اور شیخ صاحب ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور بہت عظیم حدیث ہے، ترمذی میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ حدیث ابی واقد اللیثی، ایک آیت بھی لے کے آئے کہ درختوں کی اور پتھروں کی عبادت کی گئی. قرآن کی آیت لے کے آئے. کوئی شخص سمجھے گا پتہ نہیں عزا، کچھ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہ پتھر تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں درخت تھا. تو شیخ صاحب اس بات کو ختم کرنے کے لیے، تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھے کہ اگر اس میں اختلاف بھی ہوا ہے کہ پتھر تھا درخت تھا، یہ تو چلو تینوں پتھر کا تینوں پتھر سے چلو، لیکن ایک اور حدیث بھی ہے جہاں پہ درخت کی عبادت کی گئی، وہ دلیل بیان کرتے ہیں. اب وہ حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال، ابو واقد اللیثی حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جنگ حنین کی طرف. جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی. ونحن حدثاء عهد بكفر، اور ہم نئے نئے مسلمان ہوئے اس وقت، کیونکہ فتح مکہ کے بعد کافی لوگ جو قبائل عرب تھے جو ارد گرد میں تھے، جب فتح ہوئی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دو گروہوں کے جو قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کے آپس میں جنگ ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف قریش کے سردار ہیں، تو ہم جو مکہ کے ارد گرد والے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کس کو غلبہ ہو، تو جس کو غلبہ ہوگا اس کے ساتھ مل جائیں گے. جو فتح مکہ ہوا اور غلبہ ہوا تو کافی لوگ مسلمان ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے. اور جب غزوہ حنین کی طرف روانہ ہوئے تو یہ جو نئے نئے مسلمان تھے یہ بھی شامل ہو گئے. فتح مکہ میں 10,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، حنین میں 12,000 ہو گئے. اور یہ لفظ دیکھو نحن حدثاء عهد بكفر، اور ہم نئے نئے مسلمان تھے، یعنی کفر کا ابھی زیادہ وقت گزرا ہوئے، کفر کی زندگی گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں بسا، ابھی تھوڑا وقت ہی تھا، ہم نئے نئے مسلمان ہوئے. وللمشرکین سدرۃ یعکفون علیہا، اور مشرک عرب جو تھے ان کے ایک بیری کا درخت تھا جہاں پر وہ مجاوری کرتی، اعتکاف یعنی مجاوری، اس بیری کے درخت کے قریب جا کے مجاوری کرتے تھے.
اور مجاوری کرنے کے ساتھ ساتھ وَيَلْقُونَ بِأَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ برکت کے لیے، کہ جب لٹکائیں گے یہ درخت جو ہے یہ برکت والا درخت ہے، اور مجاوری کرنا عبادت ہے، اعتکاف عبادت ہے، اور عبادت کی صورت صرف کرنا شرک ہے. یہاں پر درخت کے لیے ایک عبادت صرف کی جا رہی تھی. کون سی عبادت؟ اعتکاف کی. اچھا، تبرک بھی عبادت ہے، جیسے پہلے درس میں نے بیان کیا تھا. پہلے قاعدے میں برکت حاصل کرنا عبادت، اس کے بغیر دل کی برکت حاصل نہیں کی جاتی. تو دوسری غلطی ایک تو کی مجاوری کی، دوسری غلطی کی اصل لٹکانے کی، تبرک کی. اچھا، اصل لٹکاتے برکت حاصل کرنے کے لیے. یقال لها ذات انواب، اس درخت کا نام تھا ذات انواب. فمررنا بسدرہ، ہم بھی گزرتے گزرتے، بیری کا درخت ایک تو تھوڑی تھا، بہت سارے درخت تھے. ہمارے راستے میں بھی ایک درخت ہے بیری کا. فقلنا، ہم نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواب کما ہم ذات انواب، کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انواب، ایک بیری کا درخت بنا دے، جیسے ان کے لیے مشرکوں کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنا کچھ اصل لٹکائیں، کہ ہم بھی کوئی برکت حاصل کریں. ان کا تو درخت برکت حاصل کرتے، ہم کہاں سے برکت حاصل کریں گے؟ ابھی جنگ ہونے والی ہے، کیونکہ کافروں کا یہ دعوت، مشرکین کا یہ دعوت تھا جب ہم اصل کو لٹکاتے ہیں تو تلوار زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس کی دھار اور تیز ہو جاتی ہے اور بڑی زور سے لگتی ہے، جس کو لگتی ہے وہ بچ نہیں سکتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے لیے یہ درخت نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں برکت کہاں سے حاصل ہوگی؟ کچھ نسخوں میں حدیث یہاں تک ہے صرف، لیکن جو پوری حدیث ہے، قصہ پورا جو ہے ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی نے صحیح فرمایا، صحیح سند کے لحاظ سے صحیح روایت ہے. حدیث کے آگے الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تکبیر پڑھی، انہ السنن، یہ گمراہ راستے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں میری جان ہے. تم نے ایسے الفاظ کہے جیسے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے. کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے، اے موسیٰ ہمارے لیے ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے ایک معبود ہے، ایک بت ہے. اللہ اکبر، تکبیر پڑھی، پھر قسم کھائی کہ دونوں برابر ہیں. یہ کہنا کہ ہمیں بھی بیری کا درخت چاہیے جس پہ ہم اصل لٹکائیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان لوگوں جو بنی اسرائیل میں تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے بھی ایک بت بنا دیجیے جس کی ہم عبادت کریں، دونوں میں کوئی فرق نہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، اور تم ضرور پچھلے لوگوں کی راستوں پر ضرور چلو گے. کون سے لوگ تھے؟ یہود و نصارہ تھے. اور آج دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہودیت و نصرانیت کے طریقے کیسے پھیلے ہوئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے پیشوں کو دے چکے ہیں، اور آج ان کے راستے ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ ان کے راستے ہیں. اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے غلطی ہوئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے. وجہ کیا تھی؟ حدث عہد بکفر، نئے نئے مسلمان تھے، جہالت تھی، لا علمی تھی. اس لیے انہوں نے سوال کیا، کیا انہوں نے واقعی برکت حاصل کرنے کے لیے اصل لٹکایا؟ نہیں لٹکایا، تاکہ یہ شخص کوئی نہ کہے کہ تم لوگوں نے تو صحابہ کو بھی مشرک بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. صحابہ ان سے بری، اور ہم بھی اس چیز سے بری. ہم نے کبھی نہیں کہا، اور نہ کسی عالم نے کہا، بلکہ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، انہوں نے اصل لٹکائے ہی نہیں. انہوں نے صرف طلب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا تھا، وہ رک گئے، تو ان سے شرک نہیں ہوا. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص منہ سے کوئی شرکی بات کرے تو اس سے استفسار ضروری، حجت قائم کرنا ضروری ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک بات کہہ دی، شرک کی بات منہ سے نکل گئی تو مشرک ہے، بس ختم. ہرگز نہیں، حجت قائم کرنا ضروری ہے. اور تکفیر معین کے لیے یہ ضروری کہ حجت قائم کی جائے، اور جو شروط ہے تکفیر کے موانع ہیں سب کو سامنے رکھا جائے. تو ان کے مانع کیا تھا؟ شرک سے مانع کیا تھا؟ جہالت. تو علم نہیں تھا. جب علم ہوا پھر کیا؟ نہیں کیا. اگر علم کی بات کرتے تب شرک ہوتا. تو یہ آج کے درس کا قاعدہ. اس میں جلدی سے جو فوائد ہیں اس قاعدے میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر 1، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا
چاہے معبود کتنی ہی بڑی ذات کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، ان لوگوں کے لیے واضح جواب جو کہتے ہیں کہ شرک کا معنی ہے بتوں کی عبادت، یعنی جو شخص یہ کہتے ہیں کہ شرک کا مطلب ہے بتوں کی عبادت، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا یہ معنی لینا شرک کا بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب جنگ کی مشرکین کے ساتھ تو اسے بتوں کے پجاری نہیں تھے، بلکہ وہ انبیاء کی عبادت کرنے والے بھی تھے، اولیاء کی عبادت کرنے والے بھی تھے، فرشتوں کی عبادت کرنے والے بھی تھے، اور پتھروں کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ تم لوگوں نے صرف پتھروں کو کیوں مخصوص بنا دیا، بتوں کو کیوں مخصوص بنا دیا؟ نمبر 3، شرک وہ لعنت ہے جو تفریقی میں ڈال دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب شرک ہوا تو کچھ لوگوں نے بتوں کو لے لیا، اپنا معبود بنا لیا، کچھ لوگوں نے درختوں کو لے لیا، کچھ لوگوں نے انبیاء کو لے لیا، کچھ لوگوں نے فرشتوں کو لے لیا، تو تفرقہ ہے کہ نہیں؟ اور توحید وہ نور ہے جس میں اجتماع ہوتا ہے اور تفرقہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 5، ان لوگوں کے لیے واضح جواب جو کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کی عبادت نہیں کرتے لیکن انہیں وسیلہ بناتے ہیں۔ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی ان کو وسیلہ بناتے تھے، وہ صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کو رد کیا۔ نمبر 6، جہالت بڑا خطرہ ہے جسے علم سے دور کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا خطرہ میرے بھائی جہالت ہے، اور علم ایسا نور ہے جو ایک دفعہ اس بندے کو حاصل ہو جائے تو جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ اس نور سے منور رہے گا، جب مر جائے گا تو مر جائے گا، وہ علم ساتھ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اور ایسا ہتھیار ہے جس کو اٹھانے میں کوئی مشقت نہیں، لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا پسٹل رکھیں تو لائسنس ضرورت پوچھتے ہیں لائسنس کہاں ہے؟ علم وہ ہتھیار ہے جس کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وار کرتے ہو علم سے تو ایسی چوٹ لگتی ہے مخالف کو کہ اسے وہ بچ نہیں سکتا، اور ایسا خزانہ ہے جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، نہ اتنا بھاری ہے نہ اس کا بوجھ ہے کہ تم اٹھا نہیں سکتے، اور نہ چوروں کا ڈر ہے کہ چوری ہو جائے۔ دنیا کے خزانے بوجھ بھی ہیں اور چوری کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جیب میں 10,000 ریال لے کے بازار میں کوئی جاتا نہیں ہے بیچارہ ڈر کے، لیکن علم کے مال سے، علم کے نور سے آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، چوروں کے گروہ کے اندر چلے جائیں، آپ کو قتل کر سکتے، آپ کا علم سرد نہیں کر سکتے وہ۔ نمبر 7، کسی چیز کو بغیر دلیل کے مبارک سمجھنا شرک ہے۔ نمبر 8، تعجب کے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز کا تعجب ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص سوال کرے اس کی دلیل کیا ہے، پوچھتے ہیں نا لوگ، بھئی آپ الحدیث ہر بات پہ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، سر کھا جاتا ہے ہمارا۔ ابھی تم نے اللہ اکبر پڑھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث دلیل ہے، سید ترمذی کی روایت۔ نمبر 9، چیزوں کے نام بدلنے سے ان کی حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو اولیاء کی قدر کرتے ہیں، ہم اولیاء کی عزت کرتے ہیں، اور ہم اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ الفاظ کو تبدیل کرنے سے حقیقت کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ شرک شرک ہی ہے، چاہے آپ انہیں وسیلے کے سمجھیں یا چاہے آپ ان کی عزت سمجھیں، تو حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ نمبر 10، اندھی تقلید بڑا شر ہے جو حق سے دور کر دیتی ہے۔ نمبر 11، سجدہ عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، اور غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے۔ نمبر 12، بعض لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اور صالحین کو رب بنایا، اور ان کو رب بنانا میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خالق ہے، رازق ہیں، سب جانتے ہیں۔ آج کا یہ ہندو بھی جانتے، دیکھو پچھلے زمانے میں نہیں، آج کے ہندو سے پوچھیں، یہ رام جو ہے جس کے سامنے
جھکتے ہو, سجدہ کرتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا؟ کہیں گے نہیں, اس نے پیدا نہیں کیا, پیدا تو اللہ نے کیا ہے, لیکن اس کے سامنے اس لیے جھکتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے ہمارا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تم وسیلہ کہو, جو کچھ بھی کہو, تم نے ان کو رب ضرور بنایا ہے. نمبر 13, اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ شرک کے معاملے میں سختی کی ہے. قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں, شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سخت الفاظ استعمال کیے, چاہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ ہو. سب سے زیادہ قریب مخلوق کون ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جب شرک کا معاملہ ہوتا ہے تو ذرا سختی کے الفاظ ہوتے ہیں. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں لئن اشرکت ليحبطن عملک, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے تو میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں. نمبر 14, شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسے شریک ٹھہرا جا رہا ہے اور کون شرک کر رہا ہے. شرک کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جا رہا ہے کہ یہ بت ہے, فرشتہ ہے, نبی ہے, ولی ہے, سب برابر ہیں شرک کے معاملے میں. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ شرک کون کر رہا ہے, مرد ہے, عورت ہے, بزرگ ہے, عالم ہے, جاہل ہے, سب برابر ہیں. نصارہ کا شرک کی وجہ, نصارہ جو آج کرسچن موجود ہیں, ان کے شرک کی وجہ, کفر کی وجہ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے انکار کیا. یاد رکھیں, کچھ لوگ کو غلط فہمی لگی ہے. وہ آپ کسی پوچھیں, خاص صوفی حضرات جو ہیں, وہ کہتے ہیں جو نصارہ ہیں بیچارے اچھے لوگ, ان سے ایک غلطی ہوئی بس, ہے مسلمان مومن ہے, صرف ایک غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی؟ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے, ان کو نبی نہیں مانا. اگر یہ آج بھی نبی مان لیں تو یہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے. اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے کہ عیسائیوں کا کفر و شرک وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ السلام کو رب بنانا, نبی کو رب بنانا, یہ وجہ ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. اس کے ساتھ ساتھ نبی کو جھٹلانا بھی کفر ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی اصل وجہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانا ہے. اور اس کی عقلی دلیل بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا مشرک نہیں تھے؟ تھے مشرک. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عبادت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث نہیں ہوئے تھے, پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. 600 سال کے بعد جب ولادت ہوئی پھر ان کا کفر ڈبل ہو گیا. ایک کفر تھا عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانا, دوسرا کفر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. تو اصل بنیاد وہ تھی, یہ نہیں. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مان لیں لیکن عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھے, پھر مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح بیان کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گروہ تھا, عیسائیوں کے مختلف گروہ تھے, جیسے سورۃ صف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. مختلف گروہ تھے. ایک گروہ تھا موحد, ورقہ بن نوفل بھی اسی گروہ میں سے تھا. باقی جتنے بھی گروہ تھے وہ مشرکین تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے جو مشرکین تھے ان کے شرک کی وجہ یہ نہیں تھی, کفر کی وجہ یہ نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے. کفر کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب سمجھتے تھے. اور جو موحدین تھے اس کی دلیل دیکھیں کیسے مومن تھے وہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ اگر میں زندہ رہا تو تیری مدد و نصرت کروں گا. دیکھیں ایک, ہاں جی, ہاں وہ زندہ اگر ہوا یعنی کو پایا. دیکھیں ایک مستحیل چیز, ناممکن چیز کو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ناممکن چیز جو نہیں ہو سکتی, کہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو یہ علم تھا کہ جنگ ہوگی, مخالفت ہوگی, اور یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں زندہ رہا اور ان کو پایا تو میں تیری نصرت کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مومن ہو. اور کچھ محدثین نے ان کو طبقات الصحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ورقہ بن نوفل صحابی ہیں. نمبر 15,
نمبر 16 انبیاء علیہ السلام علم غیر مطلق نہیں جانتے. نمبر 17 شرعی وسیلے کا ثبوت کہ شرعی وسیلہ بھی ہوتا ہے. وہ پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا. شرعی وسیلے کی 4 قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیلہ, صفات سے وسیلہ, نیک اور صالح بزرگ سے دعا کرنے کا وسیلہ, اور نیک اور صالح اعمال کرنے کا وسیلہ. نمبر 18 امید اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اہم بنیادیں ہیں عبادت کی. تیسری بنیاد تھی محبت. نمبر 19 لات اور عزا اور منات کی حقیقت جاننا بہت ضروری ہے. اصل میں لات ایک نیک و صالح بزرگ تھا. نمبر 20 بغیر قسم طلب کرنے کے قسم کھانا جائز ہے. اگر کوئی شخص باتوں میں آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ مسئلہ ایسا ہے, تو وہ شخص کبھی میں نے تو نہیں کہا آپ قسم کھائیں, تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. دلیل یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ثبوت, یہ بھی اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. نمبر 22 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون کے مالک نہیں. وہ کہاں سے ملا؟ یہ فائدہ کہاں سے ملا؟ جو بتایا گیا وہ انعام کا حقدار ہے. ایک کتاب میری طرف سے ہدیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون کے مالک نہیں. تو درخت بنا سکتے تھے, درخت بنا سکتے, درخت موجود تھا, صرف حکم دینا تھا, یہ تو کر سکتے تھے. کن فیکون نبی علیہ السلام کے پاس نہیں. اسی حدیث میں ہی ہے, آیت میں نہیں ہے. آیت میں نہ جائے, حدیث میں دیکھیں, میں نے اور آسان کر دیا. میں 3 تک گنتا ہوں, اچھا 5 تک گنتا ہوں. والذی نفسی بیدہ, والذی نفسی بیدہ. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, جو سانس چل رہی ہے ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, تو پھر کیا ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے؟ اسے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذرا آیات پر اور حدیث پر غور کرے. ایک ایک چیز میں پیغام ہے. نبی پیغمبر ہوتا ہے نا, اس حدیث میں کتنے پیغام ہیں ہمارے لیے؟ آپ دیکھیں, حدیث کو 1 دفعہ پڑھیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, اور آپ یقین رکھیں ہر وقت جب پڑھیں گے ایک فائدہ آپ کو ایکسٹرا ملتا رہے گا. اسے کہتے ہیں علم. علم وہ نہیں جو آپ سنتے ہیں بھول جاتے ہیں. علم وہ ہے جو آپ اپنے دل اور عقل محفوظ رکھتے ہیں سمجھنے کے بعد. نمبر 23 فرشتے انبیاء اور صالحین کو رب بنانے کی حقیقت کو جاننا, کہ ان کو رب اس لیے نہیں بنایا کہ وہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے. یاد رکھیں, یہ تو وہ سب جانتے تھے. مشرکین بھی جانتے تھے, مشرکین عرب, یہودی بھی جانتے تھے, نصارہ بھی جانتے تھے. یہ سب جانتے تھے کہ خالق, مالک, رازق اللہ تعالیٰ ہے. پھر رب کا نام کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ کہ ان کے لیے کوئی عبادت صرف کرنا, ان کو پکارنا, ان کے نظر و نیازیں کرنا, ان کے لیے قربانی دینا, یہ ان کی عبادت ہے اور ان کو رب بنانا ہے. نمبر 24 جس نے بھی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حق میں سے کوئی حق دیا اور صرف کیا, اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا. نمبر 25 کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے, کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اور نمبر 26 اللہ تعالیٰ کی نفس کا ثبوت, یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ کہاں سے ملا؟ آیت سے, تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سوال ہے؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ 11 بج گئے. ایسا رکھیں کچھ سوال ہیں تو چلو پورا کرتے ہیں سوال بھی. جی کتاب جو ہے کتاب جو جیسے کہ کتاب کے محسن عورت
سے جو شادی کرنے سے متعلق عورت سے شادی کرنے کی یہ کیسا کہ ابھی تک کوئی اہل کتاب کے شرکت لوگ اہل کتاب میں موجود ہیں؟ آج کل کے دور میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی موحد نہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں. یونیٹیرینز ایک گروپ ہے، یونیٹیرینز، لیکن وہ کافر ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، رب نہیں مانتے، لیکن ان کا کفر کی وجہ دوسری تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. شادی کرنا یہود و نصارہ کی عورتوں سے، مسلمان مرد ہے وہ یہود و نصارہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. مشرکین جو کل تھے، یعنی شرک کل بھی کرتے تھے، وہ عیسیٰ السلام کے بعد کل بھی کرتے تھے، وہ آج بھی کرتے ہیں، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. کچھ علماء نے یہاں پر اختلاف کیا ہے کہ یہ اس وقت کے دور کے لیے تھا، آج کے دور کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن کی آیت عام ہے، کل کے لیے بھی ہے، آج کے لیے بھی، اور کوئی دوسری آیت یا حدیث اس کی تخصیص کرنے کے لیے نہیں آئی. اس لیے چاہے کہ وہ اپنے دین پہ قائم رہے، عورت ہے، عیسائی ہے، شادی کی ہے، اپنے دین پہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسے شادی کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شادی نہ کی جائے. فرق ہے دونوں میں. شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہاں جائز ہے. بہتر ہے مسلمان عورت سے کریں. اچھا، بہتر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عورت گھر کی مالک ہوتی ہے، مرد تو گھر سے باہر ہے. جو بچے پیدا ہوں گے عورت ہی پالے گی، اور جب وہ اپنے عقیدہ سمجھائے گی بچے کو اپنے گھر میں، اگر وہ عقیدت ظاہر بھی نہیں کرتی تو بچہ ماں سے متاثر ہوتا ہے، تو اٹھتے بیٹھتے جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے گی اور پکارے گی تو بچہ بھی پکارنا شروع کرے گا اور بچوں میں شرک پھیل جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ مرد کچھ نہیں کر سکے گا. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ نہ کی جائے. اور بہتر یہ ہے جو شخص شادی کرے اس نیت سے کرے کہ میں اسے مسلمان کر کے رہوں گا. اور دیکھا گیا عام طور پہ حقیقت بات یہ ہے کہ جس نے بھی شادی کی، عام طور پہ بہت کم لوگ ہیں جن کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، لیکن عام طور پہ جس مسلمان نے عیسائی عورت شادی کی مسلمان ہو گئی. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ مخالفین بھی یہ کہتے ہیں یار آپ کا دین عجیب سا ہے، نا انصافی ہے اس میں کہ مسلمان مرد تو عورت سے شادی کر سکتا ہے عیسائی سے. اچھا، عیسائی مرد مسلمان عورت سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کوئی انصاف ہے تم لوگوں کا؟ ہاں، یہ عین انصاف ہے. کیونکہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے اور عزت اور احترام کرتا ہے، اور ہمارے نزدیک جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. لیکن عیسائیوں کے نزدیک جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھے وہ کافر ہے. تم لوگ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے نہیں ہو، اور جو نبی مانتا ہے تمہارے نزدیک وہ کافر ہے. تو بات الٹ ہے. اگر کوئی مسلمان عورت تمہارے گھر میں چلی جائے تو تم اسے کافر بنا کے رہو گے. اگر کافر نہیں بناؤ گے صبح شام اس کو تکلیفیں دے دے کے مار دو گے. لیکن ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، تو ہم کبھی گستاخی نہیں کر سکتے، ان کو جھٹلا نہیں سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے یہ کیا کیا، کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی نہیں ہے، یوں کہ شام میں کوئی گستاخی کریں، بالکل نہیں. اور اس وجہ سے جب یہ عورت سنتی ہے کہ کیسا عجیب دین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اچھے الفاظ سے ذکر کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، جیسے ہم عیسائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو خود دین کے قریب ہو جاتے مسلمان ہو جاتی ہے. کس میں؟ اللہ اکبر. عشق اور محبت میں فرق. عربی زبان میں یہ جو لفظ محبت کا نا، محبت کا لفظ، اس کے 10 درجات ہیں، 10 مختلف نام ہیں اور 10 درجے ہیں. تعلق، صبابہ، غرام، عشق، ود، محبہ، تتیم، خلہ. 2 مجھے بھول گئے. اور یہ عقیدہ طحاوی کی شرح میں یہ موجود ہے. ابن ابن العز نے 10 کے نام بیان کیے ہیں. ہم لوگ تو کہتے ہیں عشق یا محبت بس. عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، ہر لفظ کا اپنا اپنا مفہوم ہے. تعلق، آپ کسی کو ایک نظر سے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے. صبابہ، دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. صب الماء فی الکوب، اب پانی ڈالتے ہیں گلاس میں کتنی تیزی سے جاتا ہے تو دل اس طرف مائل ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صبابہ.
پھر غرام کہتے ہیں اس شخص کو جیسے کسی نے کسی ادھار نہیں دینا تو اس کو فکر ہوتی ہے تو اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ محبت کی تیسری سیڑھی ہے. پھر ہوتا ہے مودہ، محبت ہو جاتی ہے، رحمت والی محبت. پھر ہوتا ہے عشق. عشق ہوتا ہے، یہ عربی زبان میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا، عشق کہتے ہیں شہوت والی محبت کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جو شخص محبت اپنی بیوی سے کرتا ہے، اپنی محبوبہ سے کرتا ہے، اسے کہتے ہیں عشق. مجنو لیلا کا عاشق تھا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ عشق جو ہے عربی زبان میں محبہ مع شہوہ، شہوت کے ساتھ. پھر تتیم ہے کہ ایسا عشق جو انسان کو اپنے قابو میں نہ رکھے. ایک اور ہے جو دل کے شغاف کے پار ہو جائے. شغف وہ محبت ہے، 9ویں نمبر پہ شغف تتیم سے پہلے ہے کہ وہ محبت جو دل کے غلاف کو چیر دے. شغف. تتیم ایسی محبت جو انسان کو قابو میں رکھے. اور خلت ایسی محبت اس کے سوا دل میں کوئی ہے ہی نہیں، بس دل میں وہی ہے. تو یہ مختلف درجات ہیں. تو عشق کا مطلب ہے شہوت والی محبت. کوئی شخص، میں کسی صوفی سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، کوئی شخص اپنی ماں کو کہہ سکتے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ معذرت کے ساتھ واللہ میں کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ. یہ لفظ انسان اپنی ماں بہن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اب احادیث کی مجموعہ دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات دیکھ لیں، ایک آیت دکھا دیں، ایک حدیث دکھا دیں جس میں کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے عشق ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے مجھے. صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت میں اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیا. ان کا بھی عشق کا لفظ استعمال کیا. تو یہ عشق لفظ کہاں سے آیا؟ نہ امام ابو حنیفہ نے استعمال کیا، یاد رکھیں، نہ ابو حسن اشعری نے استعمال کیا. یہ کس نے استعمال کیا؟ یہ صوفی نے استعمال کیا. دعویٰ کرتے ہیں ہم اشعری ہیں، امام ابو حسن اشعری اس سے بری ہیں، امام ابو حنیفہ اس سے بری ہیں. جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں ملفوظات، آپ اٹھا کے دیکھیں فضائل اعمال بھری ہوئی ہیں. عشق ہے، عشق ہے، عشق ہے. فلاں بزرگ نبی کا عاشق ہے، فلاں بزرگ ولی کا عاشق ہے، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے. تو یہ صوفیت ہے، نہ اشعریت ہے اور نہ حنفیت ہے. اور اہل سنت والجماعت بھی اس سے بری ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے اور راہ راست ان کے لیے آسان کر دے. وسیلت اور شفاعت دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. وسیلت اور شفاعت دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن عملاً مختلف ہیں. اور وسیلہ شفاعت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. انبیاء اور صالحین، اولیاء اور صالحین شفاعت کریں گے قیامت کے دن. اور شفاعت کا مطلب ہے کہ اس بندے کے اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آ کے اس بندے کے جو گناہ ہیں، جو وہ جہنم کا مستحق ہے، اس کو اس جہنم سے نکال کے، یا جو جہنم میں جا رہا تھا اس کو روک کے جنت میں اسے داخل کر دیا جائے. وسیلہ اس سے زیادہ عموم ہے وسیلے میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام کیا شفاعت کرے گا؟ دیکھیں شفاعت میں فرق دیکھیں. تو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. دعا جو ہے دعا کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، لیکن دعا بذات خود شفاعت نہیں ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے، ملتا جلتا مفہوم ہے. لفظ ملتے جلتے لیکن دونوں کے مفہوم میں فرق ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.